سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، سوال عرض ہے کہ نماز کے متعلق ہے کہ نماز میں ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں تیسری رکعت میں بھول کے بیٹھ گئے ہم اور تشہد بھی پڑھ ڈالی ہے، پھر یاد آیا کہ چوتھی پہ کھڑا ہونا تو چوتھی کے لیے، لیکن بیٹھ گئے تھے تیسری میں، یا 2 رکعت والی پڑھ رہے ہیں پہلی میں ہی بیٹھ گئے اور پوری تشہد پڑھ ڈالی، اب کیا کریں گے؟ دوسری کے لیے اٹھیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر تشہد پڑھیں گے۔ تیسری میں بیٹھ گئے تھے تو پھر اٹھیں گے چوتھی کے لیے، تشہد بھی پڑھیں گے، اور ان ہر 2 صورت میں سجدہ سہو بھی کریں گے، جبکہ یہ بھول سے ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار یا اس کے علاقے میں سے کوئی باہر کے ملک میں رہتا ہے، تو وہ اگر 1-2 مہینے بعد آتا ہے تو اس کو عیادت کیسی کرنی چاہیے؟ اگر وہ اس کو یاد نہیں ہے تو اس کو جس کے گھر انتقال ہوا ہے تو اس کے رشتہ دار ان سے ناراض وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ چل وہ تعزیت مصیبت زدہ کو، یعنی بیمار وغیرہ سے تو عیادت کرتے ہیں، یہ فوتگی میں تعزیت کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لی جائے، اگر نہیں موقع ملا تھا، دور سے آیا، خبر ہی لیٹ ہوئی، باہر ملک باہر شہر، تو وہ بعد میں کر لے۔ لیکن اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا، دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ ٹیلی فون کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے بھی تعزیت ممکن تو ہے۔ تو ناراضی میں کیا مراد کہ وہ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں کہ تعزیت کیوں نہیں کی، یہ تو آپ نے دیر کیوں کی؟ فیلنگ تو ہوگی نا، کہ فطری امر ہے کہ قریبی رشتہ دار ہے، اس کے یہاں کسی کا انتقال ہوگا تو وہ امید تو کرے گا نا کہ فلاں فلاں رشتہ دار تعزیت کریں گے، نہیں کریں گے تو خیر ان کو ناراضی کا اظہار کرنا یا وہ ایک اپنی جگہ پر نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، لیکن یہ ایک فطری امر ہے کہ بات دل میں رہ جاتی ہے۔ خاص کر غمی کے موقع پر ہمدردی زیادہ یاد دیتی ہے، کیونکہ شادی کے موقع پر تو عام طور پہ بندہ چھوڑتا ہی نہیں ہے، نکاح میں جائے نہ جائے ولیمے میں اس نے جانا ہوتا ہے، میت میں نہیں جاتے بعض لوگ، دونوں میں جانا چاہیے جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، یا واقعی اتنا دوسرے ملک میں، اس پر تو کوئی بھی نہیں بولے گا کہ میت میں کیوں نہیں آئے، الا کوئی بالکل ہی قریبی رشتہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور غوث اعظم نے جو فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، تو یہ ان کی حیات مبارکہ کے ساتھ خاص تھا،
اور اس پر وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس امت کے تمام ہی اولیاء کرام کی گردن پر ان کا قدم تھا، تو اس امت کے پہلے اولیاء کرام تو صحابہ کرام ہیں، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ صحابہ کرام کے بعد کے تمام اولیاء کرام کی گردن پر ان کا قدم ہے، تو ایسا بھی ماننا مشکل ہے، کیونکہ آخر میں تو امام مہدی بھی ہیں۔ تو اس کے بارے میں وضاحت ارشاد فرمائی، میری اور میرے والدین کی مغفرت کی بھی دعا فرما دیجیے۔ ماں بولے بیٹے کو، بیٹا تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اب آپ اس کی وضاحت کر دیں، یعنی کیا خدا بھی اس کا سہارا نہیں ہے، سرکار بھی سہارا نہیں ہے؟ ماں کہہ رہی ہے بیٹا تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ جملہ بولنا کیسا؟ تو یہ مطلب جملہ جائز ہے، یہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں نا تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، تو اس لمٹ میں اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ مثلا تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو ہمارے خاندان میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، یا رشتہ داروں میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اس طرح کے معانی پر یہ جملہ محمول ہوگا، ورنہ تو کفر ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ خدا کا بھی سہارا نہیں ہے، اسی بیٹے کا سہارا ہے۔ تو یہ معنی تو بعید از قیاس ہے، یہ تو زبردستی مسلط کرنے والے معنی ہے۔ تو اسی طرح میرے مرشد غوث پاک کا یہ فرمان بے شک آنے والے اولیاء کرام کے لیے بھی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوث اعظم ہے پہلے، یہ ہمارے غوث پاک کے ماتحت نہیں ہے، صحابی بھی ہیں یہ تو، اور امام مہدی یہ بھی غوث اعظم ہوں گے تو یہ بھی ماتحت نہیں ہوں گے، اور ہمارے غوث اعظم، تو یہ تین غوث اعظم ہیں۔ تو اس سے مراد انڈرسٹوڈ مستثنیات تو بہت ساری باتوں میں ہوتی ہے، تو یہ مستثنیات موجود ہیں، ورنہ انبیاء کرام علیہ السلام کیا ولایت سے متصف نہیں تھے؟ صحابہ کرام بھی اپنی جگہ پر ولایت سے متصف تھے، ولی تھے، تو ہر نبی اللہ کا دوست ہے۔ ان معنوں کر ماننے کے لحاظ سے سارے نبی اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان معنوں کر سب سے بڑے ولی، اللہ کے سب سے مقرب دوست، تو یہ مستثنیات ہیں اس میں۔ تو بے شک میرے مرشد غوث پاک نے جو فرمایا وہ تمام اولیاء اللہ کے لیے مستثنیات سے کے ساتھ، ہاں۔ تو قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سروں پر جسے لیتے ہیں تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم۔ تو یہ سارے اولیاء کرام پر میرے آقا غوث پاک کا قدم ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا موقف ہے، اور اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں، آپ کی آنکھیں بند، خلاص۔ جب اعلیٰ حضرت اور آنکھیں بند ہیں تو اعلیٰ حضرت کے موقف کے خلاف تحقیقات پڑھنے کی حاجت کیوں؟ پڑھیں گے تو کنفیوز ہوں گے، وسوسے آئیں گے، پڑھنا ہی نہیں ہے، آنکھیں بند، کان بند۔ پرانا ایک واقعہ یاد آ گیا، برسوں ہو گئے، تو کسی نے وہ ایک فتنہ کھڑا کیا، تو مجھے کسی نے کہا کہ فلاں نے جس نے کھڑا کیا تھا وہ اس کا معتقد تھا کہ اس نے، میں آپ کو کیسٹیں دوں گا اس کی، وہ 400 دلائل دیے اس نے۔ تو میں نے کہا 400 دلائل امام اعظم ابو حنیفہ کے موقف کے خلاف دیے؟ بولا ہاں 400 دلائل دیے۔ اچھا، میں تو حنفی ہوں۔ میں نے کہا میں تمہارے بوس کے دلائل نہیں سنتا، میرے کان بیرے، میں حنفی ہوں، ہک پھوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ، یک در گیر و محکم گیر۔ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کا دامن تھام لیا، آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے، اب ان کے موقف کے خلاف سننا نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر ہماری آنکھیں بند ہو گئی، اب ان کے موقف کے خلاف ہم نے سننا ہی نہیں ہے۔ سننے کے تو وسوسے آئیں گے نا، سننا ہی نہیں ہے۔ بس آپ یہ سب کے سب
میرے جو بھی مدنی بیٹے ہیں بس یہ مدنی پھول جو ہے نا ایسا قبول کر لیں، ایسا قبول کر لیں کہ آخری سانس اسی پر نکلے، ورنہ میرے اعلی حضرت کے بارے میں وسوسے پالیں گے نا تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ایک بار وہ اپنے ہی اسلامی بھائی تھے بیچارے، وہ کچھ وہ موضوع اور وہ حدیثوں کے وہ اقسام کے اس میں پڑھے، اب وہ بیچارے اتنا علم تو تھا نہیں، نہ درس نظامی کیا تھا، تو بعض روایتیں میرے کو لکھ کر دی، اس نے بھیجی کہ یہ روایتوں کو موضوع کا ہے، فلاں موضوع کا ہے۔ میں نے کہا یار یہ روایت تو فتح رضویہ میں بھی ہے، اب موضوع کا علم ہم کہاں سے اتنے بڑے محدث بن گئے یار؟ اس نے کہا چھوڑو یار یہ کام، سمجھے یہ میرا تیرا کام نہیں ہے، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے یار، کیونکہ مسائل میں حدیثوں کے اسناد میں اتنے اختلافات ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، ایک موضوع کہتا ہے تو دوسرا ضعیف کہتا ہے، تیسرا حسن کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہم تو گم ہو جائیں گے، ہم کو تو حدیثوں کی تعریفات بھی نہیں معلوم ہے، تو ان میں مطلب تو اتنا ان معاملات میں ڈیپ نہیں جانا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت جو فرمائے نا لبیک یا اعلیٰ حضرت لبیک، باپا جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی روشنی میں کہے نا اس کو ماننا چاہیے، باقی اب میں بزرگوں کے ٹریک سے ہٹنا نہیں چاہیے، ہے نا، یہ تو بالکل گمراہی کے راستے بھی بعض وقت کھل جاتے ہیں اس طرح۔ میں اعلیٰ حضرت اسی لیے کر رہا ہوں کہ آج اعلیٰ حضرت کے فقہی مسئلے پر اختلاف کریں گے نا، کل خدا نخواستہ وہ نظریاتی معاملات جو ہے نا ان میں بھی مساوس آئیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے اور کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہیں۔ عموماً ہمارے بعض اسلامی بھائی گھروں میں جا کر ہوم ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر بعض 7 سال کی بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اب چاہے وہ قرآن پاک پڑھائیں یا ترجمہ قرآن پاک پڑھائیں، بعض اوقات ان کی ماما بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پڑھا دیں، اور عموماً عورتیں جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھاتی، تو آپ قاری صاحب آپ مجھے قرآن پاک تلفظ سے پڑھا دیں، تو باپا گھر پہ جا کر قرآن پاک یا کسی بھی چیز کی تعلیمات دیں تو کتنی چیزوں کا احتیاط کیا جائے، اور آیا کہ ان کو اگر کوئی لیڈیز بڑی ہیں تو وہ ان کو پڑھایا جائے، یا کتنی عمر کی حد تک بچیوں کو یا لڑکیوں کو پڑھایا جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پڑھایا جائے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا ایسی بچیاں جو غیر مشتہات ہوتی ہیں، اچھا اب ایک دن کی بچی یا بچے کو دیکھ کر بھی اگر شہوت ہوتی ہے تو چونکہ علت موجود ہے، اب اس کو دیکھنا کہ دیکھنے سے شہوت ہوتی ہے تو دیکھنا حرام ہو جائے گا، ایون اگر دیوار کو دیکھنے سے ہوتی ہے یہ کیفیت تو اس دیوار کو دیکھنا بھی حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی عورت نے اس دیوار سے ٹیک لگائی تھی، یا کسی امرد نے ٹیک لگائی تھی، یا کوئی گفٹ امرد نے کسی کو دی تھی وہ آپ کو دکھائے اور خدا نخواستہ وہ کیفیت پیدا ہوگی تو وہ چیز بھی نہیں دیکھیں۔ ایک بار میں مدنی قافلے میں جا رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کے اوائل کہہ سکتے ہیں اس کو، بڑے بڑے ہمارے قافلے جب جاتے تھے 3-4 صوبوں میں ہم لوگ گھومتے تھے، یہ کیفیات قافلوں کی نہیں تھی، میری چادر آگے پیچھے ہو گئی تھی، کہیں چادر نہیں تھی میرے پاس، اب میرا سفر بھی تھا، تو وہ ایک امرد نے چادر اپنی پیش کی، خیر میں نے جس نے سمجھا بجھا میں نے کہا میں ہے، پھر سارا سفر یہ میرے ساتھ رہے گا، چادر دیکھوں گا یہ یاد آتا رہے گا، تو یہ ان کی یہ یاد آنا جو ہے نا یہ بھی خطرناک ہی ہے، بندہ پھر ہے نا گناہوں میں پڑ سکتا ہے۔ ایک مدنی پھول ہے یہ سب کے لیے کہ ان کی چیزوں سے بھی بندہ بچے اور ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ جس سے اس کو ایزا پہنچے۔ اس غریب کا کیا قصور ہے؟ اب وہ ایک تو ہم پر احسان کرے، ہم اس کو جھاڑ دیں کہ چادر لے جائیے، ہم ہے تیری نہیں چاہیے، حکمت عملی سے اس کو ٹال دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تھے تو اس وقت مدنی ماحول میں آتے وقت ایک عجیب سی اٹریکشن تھی، ایک کھچاؤ تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ہم سے وہ سارے کام چھوٹ گئے، اور ایک جذبہ تھا کہ نیکی کی دعوت دینی ہے، چوک درس کرنے ہیں، مدنی قافلوں کا مسافر بننا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ جذبہ کم ہوتا گیا، حالانکہ اس کو بڑھنا چاہیے تھا۔ پھر اب
یعنی مدنی ماحول میں آنے کے بعد اتنا گھل ملنے کے بعد اب پتہ نہیں کیوں شیطان یا پھر نفس کی وجہ سے کئی کام ایسے ہیں جو ہم سے چھوٹ نہیں پاتے اس طرح کے، اور مدنی کام کرنے کا جذبہ ملتا ہے، پھر کرتے ہیں، پھر سستی ہو جاتی ہے، پھر کرتے ہیں. تو اس سے عوام کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں، درس دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو کیا کریں گے ہمیں استقامت مل جائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت اس ضمن میں کہ قرآن کریم کی تلاوت میں بعض نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو روتے تھے، تو آپ کا یہ فرمان منقول ہے کہ پہلے ہم بھی ایک دور تھا کہ روتے تھے تلاوت میں، اب ہمارے دل سخت ہو گئے. یہ معاذ اللہ ہم نہیں کہیں گے، میں نے ان کا قول دہرایا کہ ان کی عاجزی ہے یا جو بھی اس کے آگے ہیں مطلب کچھ شروعات. تو یہ حقیقت ہے کہ شروع میں تو جوش ہوتا ہے آدمی کو، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک لیول پر آ جاتا ہے بندہ. تو یہ کم و بیش سبھی کے ساتھ ہوتا ہوگا، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو مسلسل کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک خاص نہج پر آ کر آپ مطلب ٹھہر جائیں گے، اور وہ آپ کا کام انشاءاللہ سب مدینہ ہوتا رہے گا. اس کے لیے دعا بھی فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ دل لگا دے. غذا کا بھی ہے کہ کوئی غذا پہلی بار آئے گی تو بہت ٹیسٹ آئے گا اس کا، وہی غذا دوسرے دن کھائیں گے لذت میں قدر کمی، اور پھر روز کی روٹین ہو جائے گی تو وہ غذا آپ کو اچھی نہیں لگے گی. آپ کو یوں ہوگا یار تھوڑا چینج ہو جائے ٹیسٹ تو اچھا ہے. کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے. تو نیا جب آتا ہے مدنی ماحول میں اس کے لیے نئی چیز ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ شیطان نفس یا جو بھی ہے اس پر غلبہ پا لیتے ہوں گے اور وہ کمزوریاں اس میں آ جاتی ہوں گی. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہمت مردات مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کہ میں نے فضا آپ کے حکم پہ 11 ربیع الاوقاف نو امامہ شریف باندھا تھا اس گناہ گار کو، تو میں نے فضا نے کورس کیا، جانے کو دل نہیں کرتا مرشد. سرکار ہم پہلی رکعت میں سجدے کی کرتے ہیں تو دوسری رکعت سجدہ نہیں کرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سرس میں سجدے میں جانا واپس ہوگا یا اگلی رکعت میں کرنے ہوں گے؟ دوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا جی ہاں تو یاد آنے پر سجدہ تو کرنا ہوگا. اور اب یہ چونکہ اس میں بھول گیا تھا سجدہ بعد میں کیا اس نے، تاخیر ہو گئی کافی، تو یہ سجدہ سہو بھی کرے گا. فضا نے نماز کورس کیا ماشاءاللہ 7 دن والا. جی ماشاءاللہ آپ کے حکم پر. ماشاءاللہ 3 دن مدنی قافلہ بھی کیا سرکار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سے جانے کو دل نہیں کرتا پر ہاں دنیا داری ہے، مجبوری ہے سرکار. ہائے 20 سال بعد سرکار آپ نے سنی ہے میری، سورج کے موڑ سے میں آپ کا مرید. سرکار جب آپ جیپ پہ اب روڈ میں بیٹے چکر لگایا کرتے تھے، گھر تو جانا ہوگا نا، ماں باپ وغیرہ جو بھی مسائل، ہاں اگر اجازت ملتی ہے اور کوئی کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں آپ 12 ماہ 25 ماہ جو بھی ترکیب ہو جائے وقت مدینہ کر سکیں گے. سرکار بدری التجا بس گھر جا رہا ہوں، ایک بار ملاقات کا شرف دے دے. اللہ تعالیٰ آپ کا ذوق مزید بڑھائے، خوب ادھر بھی جائے جدھر بھی جائیں مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں. دعا کر دیں سرکار چل مدینہ کے لیے اور میرے لیے، میں بیمار رہتا ہوں، شوگر کا مریض ہوں. آئے اللہ پاک شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر باہر سے کھانا لیتے وقت یا چائے لیتے وقت کیا ہم کو رقم پہلے ادا کرنی چاہیے یا کھانے کے بعد دینا چاہیے؟ کیونکہ کئی بار اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم کسی جگہ پہ جائیں کھانے کے لیے تو فار ایگزامپل ایک بریانی کی پلیٹ ہے تو وہ 100 روپے کی ہے، لیکن پھر اوپر سے وہ ٹیکس دیتے ہیں آخر میں، تو ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے کہ 100 روپے ہی ہوں گے لیکن پھر آخر میں وہ ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے. تو کیا اس صورت میں ہمیں پہلے بل لینا ضروری ہوگا یا بعد میں، یا
किस वक्त हमें पैसे पहले और बाद का तो जो जहाँ का उर्फ हो, असल वो टैक्स और जो भी है ना, ये पता होना चाहिए कि ये कितने की है। तो ये चलो 10 रुपये टैक्स लेते हैं सपोज करें, तो 110 रुपये की है ये प्लेट, ये पता होना चाहिए। जैसे कि बस का टिकट पता होता है, वरना फिर ये तय करे। इस सूरत में यही बेहतर होगा कि बिल पहले ले लें। बेहतर तो मैंने कहा ना, उर्फ होटलों में उर्फ यही होता है कि बाद में पे करते हैं, और जहाँ रश ज़्यादा होता है वहाँ पहले से वसूल कर लेते हैं। क्यों इसमें ये होता है कि बिल जब आता है फिर ही पता लगता है कि टैक्स कितना लगा हुआ है। हाँ, ये है, बस ये है, लेकिन मसला वही है कि तय हो, दोनों को पता हो कितने का है, क्योंकि वरना तो आदमी को झटका लगेगा और झगड़े की सूरत भी बन सकती है। एक प्लेट के इतने पैसे, इस तरह की सूरतें पहले भी हुई हैं। तो ये होटलों में है। अब ये वाकई मतलब, वैसे मेनू लिखा होता है, कीमतें रेट्स लिखे होते हैं कई होटलों में देखे। जी रेट्स वगैरह तो होते हैं, लेकिन फिर वो आखिर में जो टैक्स होता है अब ये वो नहीं लिखा होता तो कि मेरे लिए नई बात है ये जी टैक्स की। अब वो जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देखो, आप हैं यूके वाले, अब खुदा जाने वो कौन से बादल में गए होंगे होटल में जब टैक्स भी लेते होंगे। हमारे यहाँ तो ये चाय पानी की, ये गरीबों की दाल रोटियों की होटलें होती हैं, इसमें टैक्स का तस्वर नहीं होता। हम जाते हैं तो आप बड़ी रेस्टोरेंट यूके वाले ना, और क्या पता, जमीन दोस्त होटल। अब बाबुल मदीना ही की बात, बाबुल मदीना में क्या नहीं है। जी बाबुल मदीना मैंने कहा हम लोगों की अप्रोच जो है ना, मेरे सुना यही तो दाल रोटी वाली छोटी छोटी होटलें, ये तो फरमा रहे कि जिन होटलों में नॉर्मल इस्लाम में जाते हैं ना, वहाँ ना टैक्स वैक्स होता नहीं है। काउंटर पे जाओ तो दूर से आवाज़ लगती है, जी 120 रुपया एक प्लेट, 2 रोटी। चले रेस्टोरेंट कह दें, अगर तो रेस्टोरेंट 120 रुपये दे। अब आप जहाँ गए होंगे तो वहाँ पर आपने जब खाना खाया होगा तो फिर आपने कहा कि प्लीज बिल, फिर वो गया होगा काउंटर पर, जी ऐसा वहाँ बिल बनाया होगा, और बिल बना के वो आया होगा टिश्यू पेपर के साथ, प्लेट में उसने बिल रखा होगा, साथ में हाथ बंदे खड़ा हुआ होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। टिप नहीं दोगे तो घूर के देख रहा बिल होगा। लिखा होगा, फिर इसके नीचे टैक्स, सेल टैक्स लिखा होगा, एक्साइज टैक्स लिखा होगा, फिर नेट बिल लिखा होगा, फिर आपने वो पेमेंट किया होगा, वो लेने के साथ फिर इसने फिर नीचे से टिप ली होगी। गुड शॉट। ऐसा ही है। ऐसे होटल में जावा ही नहीं। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेर सुना आपने? कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। वह शेर पढ़ने की हद तक है और सुबहान अल्लाह कहने की हद तक है। हम लोग उम्दा ग़िज़ाओं के हरीस। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैंने नेक बनना है, नेक बनने का नुस्खा अता फरमा दीजिए। वो अच्छी तमन्ना है। नेक बनने का नुस्खा ये मकतबुल मदीना से 3 रुपया दीजिए पे मिलता है। उसमें बोलेगा नेक बनने का नुस्खा चाहिए, मदनी इनामात, तो वो आपको मिल जाएगा। आप तशरीफ कहाँ से लाए हैं? जी गार्डन से। पहली बार आए हैं? जी जी। अच्छा, ये इस तरह का एक बुकलेट नहीं, किताबचा, छोटी सी किताब। यही अपने हाथ से दे दें। मदीना मदीना। यहाँ बेटे हर जुमेरात तो इज्तिमा भी होता है, तशरीफ लाते रहे। वो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह नेक बनने का पूरा नुस्खा इसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सैयदी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में कारी साहबान माशाल्लाह पढ़ाते हैं, तदरीस करते हैं। हर एक मुदर्रिस का अपना अंदाज़ है और एक से बढ़कर भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कारी साहबान पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें
ہمارے پاس اخلاص کی جو ہے وہ بہت کمی ہے. یہ اس کے ہمارے پاس یا میرے پاس کیا کہ میرے پاس اخلاص کی بہت کمی ہے. اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ایسے کون سے کام کریں، کون سی نیکیاں کریں، کون سے اعمال کریں جس سے ہمارے اندر جو ہے اخلاص بھی آ جائے. سارے اعمال اخلاص ہی کے ساتھ کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. یعنی جو اپنے آپ کو مخلص کہے نا، اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. لیٹر میں لکھتے ہیں نا آپ کا مخلص، لکھتے ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اخلاص کی بھیک مانگتا رہے. اس میں اخلاص کے تعلق سے احیاء العلوم میں تو پورا باب ہے اخلاص. تو اس کو اگر اس باب کو پڑھیں آپ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور ہر ایک اپنے طور پر تو کوئی بھی نہیں کہے گا میں مخلص ہوں. اخلاص تو میں سب یعنی کہ آن لائن کو اپنے وہ ہدف پر لے کر کہنا کہ ہم لوگوں کے پاس اخلاص نہیں ہے، اس لیے میں نے ذرا مداخلت کی کہ اب سپنے کے سب کیوں کہ اپنے کے اخلاص نہیں ہے ان لوگوں میں، مجھ میں نہیں ہے. جزاکم اللہ خیرا. دعا کی درخواست. یغفر اللہ. معذرت میں نے جو اصلاح کی کہ ایسا جزاک اللہ. دوسروں کو بھی برا لگ سکتا ہے کہ ہم یہ کیا بول رہے ہیں، ہم کو بھی ساتھ لے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے. سردیوں میں عموماً ہونٹوں پہ یا جسم پہ خشکی وغیرہ بہت زیادہ آ جاتی ہے، تو برائے کرم اس کا کوئی علاج عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ہونٹ وغیرہ پھٹ جاتے ہیں تو اگر پہلے سے اس میں گلیسرین لگاتا رہے نا، یعنی کوئی ایسی چیز گلیسرین ہے، آئل کوئی سا جس سے یہ کھال نرم رہے، تو جب نرم رہے گی تو نہیں پھٹے گی. پاؤں میں جرابیں وغیرہ پہنے تو ٹھنڈی ہوا نہیں لگے گی، اس سے اس کی بچت ہو جائے گی. چاہے تو ہاتھ میں موزے بھی پہنتا رہے تو اس سے بھی انشاءاللہ بچت رہے گی. ٹھنڈی ہوا سے جتنا بچائیں گے نا تو کم پھٹے گا. بچوں کو خشک خارش ہے، گھر والوں کو، بچوں کو، ایک تو اس کا کوئی ترکیب بتائیں. اور اکثر بچوں کو جوئیں پڑ جاتی ہیں، کوئی اس کا اگر ایسا نسخہ مل جائے تو بڑی آسانی ہو جائے گی. مرہم تو اس کا نسخہ لکھا ہوا ہے گھریلو علاج میں، خشک خارش کا. جوئیں پڑ جائیں تو اب تو اس کی دوائیں تو آتی ہیں بازار میں جوؤں کی. اس سے بھی اگر نہ نکلیں تو کوئی اور ایسا نسخہ کہ کوئی دیسی کو ٹوٹکا. ویسے اب ہمارے ہاں چونکہ استعمال جو صابن کیمیکل کے اور وہ بات ہے نہیں اس میں، ورنہ وہ جو انیٹ ایک بوٹی آتی ہے، پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے نا تو وہ اس سے نہلایا جاتا تھا ہم کو، مجھے یاد ہے. اس کو یہ کہا ایک انیٹ کو آپ گرم کر لیں، گرم کر لیں گے نا وہ جھاگ چھوڑے گا، وہ خوشبو قدرتی اس میں. تو اس میں پھر ناریل کا چھلکا جو ہوتا ہے نا اوپر کا، اس کو مطلب اس سے رگڑتے تھے، بالکل صابن کی طرح جھاگ اور خوشبو قدرتی. اب تو اس کا بالکل بھی رواج ہو تو کہیں پتہ نہیں ہے. پھر صابن طرح طرح کے آ گئے، یہ کیمیکل کاسٹک سوڈا، بال جھڑنا، یہ سب مسائل ہے. ظاہر ہے نقلی اصلی ہے. ہو سکتا ہے اس سے جوئیں بھی مر جاتی ہوں جی. تو اب بھی ٹرائی کرنے میں حرج نہیں ہے، نقصان نہیں، فائدہ ہی ہے انشاءاللہ. یہ ملے گا اپنے پنساریوں کے پاس، بالوں کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ، جھڑنے سے روکے گا، امید ہے. بوٹی ہے یہ دواؤں میں ڈالی جاتی ہے. اب بھی والدہ صاحبہ کے آپریشن ہوا، پتا نکلا ہوا، ان کا نظام ہضم نہیں سیٹ ہو رہا، ایج بھی 70، پتھری ہو جاتی ہے تو نکال کے پھینک دیتے ہیں. جی اس وجہ سے نا بیچارے قدرتی عضو ہے یہ. جب یہ مائنس ہو گیا تو اب بدن میں ایک نقص تو پیدا ہو گیا. جی اس کے لیے کوئی ایسی چیز جس سے ان کا کوئی نظام ہضم کو تھوڑا بہت مدد رہے. وہی کھانے میں پرہیز، بڑے بڑے بوٹے بولے تو کھاؤں ہضم ہو جائے تو یہ تو ویسے ہم جیسے بھی آدمی جن کا پتا ہے موجود سلامت نہیں کر سکتے. تو اب وہ اس عمر میں اب بولے میں یہ کھاؤں وہ کھاؤں تو کہاں ہضم ہوگا. تو نرم غذائیں کھائیں نا، ڈر کے، پھر اچھی طرح چبا کے کھائیں تو لعاب، ہاضم لعاب اس میں شامل ہو جائے گا نا تو ہضم میں مدد ملے گی. اور جب بھوک ہو ہاتھ روک لے، خواہش ہو مزید کھانے کے، تھوڑا تھوڑا کھائیں گے تو انشاءاللہ چلتی رہے گی گاڑی.
بلکہ سب کو یہ کرنا چاہیے احتیاط ہے، اور اچھی طرح چبا کے کھانا چاہیے، چھوٹے نوالے، چھوٹے لقمے. مجھے سمجھ ہی نہیں پڑتی چھوٹا لقمہ بولتے کس کو ہے. میں دیکھتا رہتا ہوں تماشا. کبھی اتنے بڑے بڑے روٹی کے پیس لیتے ہیں، اس کا ایک ٹکڑا اوپر، بازو کا 3 ٹکڑے. اب نہیں سمجھ آتی تو چھوٹا لقمہ بولتے کس کو ہے، اور چباتے بھی نہیں، 2 ٹک مارے نکل جاتے. پھر پیٹ کیا کرے گا. ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی اللہ پاک شفاعت عطا. عمر کتنی ہے؟ عمر 76 سال ہے. 76. جی جی بابا، 3 آپریشن بھی ہوا ہے. اللہ شفاعت. عمر میں اب تو لکوڈ ہو نا، جی جوس وغیرہ، جی. یہ شاہ اعظم کر لیے. ہارٹ پیشنٹ بھی تھیں، کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور کرم کی بات یہ کہ آپ کا وہ جو نسخہ تھا الحمدللہ وہ استعمال کروایا. 1 مہینے بعد پھر وہی کیفیت ہوئی. ہم نے سمجھا کہ شاید دوبارہ ہو گیا ہے، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو حیرت انگیز ماشاءاللہ اس کی کرامت ظاہر ہوئی کہ کرم نوازی ایسی ہوئی کہ الحمدللہ ڈاکٹروں نے کہا کہ جی ان کو دل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد سے اب تک 14 کی بات ہے، اب تک جب بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں الحمدللہ وہ کلیئر آتے ہیں. 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اچھا. اب تک الحمدللہ. وہ جو اجوا کھجور کا نسخہ نہیں، وہ دل ایک اپنا دل کی شریانوں کو کھولنے کے لیے نا آپ نے لہسن کا، اور وہ ایک اپنے اسے گھریلو علاج میں وہ جی لہسن ادرک اور لیمو والا. اچھا. الحمدللہ. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار